پاکستان کے کرکٹ سٹار اور پاکستان کے مایہ ناز سپوت جناب شاہد آفریدی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شاہد آفریدی صاحب سے. السلام علیکم شاہد آفریدی صاحب. السلام علیکم حامد بھائی. السلام علیکم. شاہد آفریدی صاحب، آپ کرکٹر ہیں لیکن بعض اوقات قوموں کی زندگی میں ایسی صورت پیش آتی ہے کہ ہر شخص کو ایک کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں اور اب آل پارٹیز کانفرنس بھی منعقد ہو رہی ہے کل اسلام آباد میں، آپ کے خیال میں اس صورتحال میں پاکستانی قوم کو اور میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ حامد بھائی، میرے خیال میں جو آپ کے ساتھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اور آپ کا ایکسپیرینس میرے ایکسپیرینس کا خیر بہت زیادہ ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو بھی پالیسیز رہی ہیں پاسٹ میں، جو انہوں نے کیا ہے، ہمیشہ دوسروں کو استعمال کر کے پھر جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور یہی پاکستان کے میں پہلے ہی پتا تھا، مطلب کافی محفلوں میں بات ہوتی تھی کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے، یہ لوگ اس طرح پہلے یوز کریں گے، لوگوں کو مروائیں گے، اس کے بعد پھر پاکستان کو سائڈ پہ کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ تو پہلے تو ہمیں یہ پہلے ہم ایک نیشن تھے تو ملک نہیں تھا، آج ملک ہے تو نیشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو سب سے مطلب ایک پاورفل چیز ہے وہ ہمارا ہے کلمہ. اس دن میں ایک آپ ہی لوگوں کے چینل کے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو ہماری ایک محترمہ منسٹر ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہمارے امریکہ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بھوکے مر جائیں گے، ہمیں امریکہ کھلا پلا رہا ہے یا ہمیں اللہ کھلا پلا رہا ہے؟ تو ہمارا یقین ہی بہت غلط ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا یقین مضبوط کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پہ، ہمارا یقین ڈالروں پہ ہے جو کہ امریکہ ہمیں دے رہا ہے، اور جو وہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو کہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ملک ہے، لیکن ایسا کوئی آزاد ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو اب ایک یہ وقت آ گیا کہ جب ہم ظاہری بات ہے امریکہ کی یہ ساری بدماشیاں برداشت کر سن رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمیں، تو میرے خیال میں جتنے بھی یہ ہمارے سیاستدان حضرات ہیں ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے یہ ایسا موقع ہے کہ قومیت کے نعرے لگانا چھوڑ دیں اور پاکستان کی بات کریں. جو ٹاک شو میں دیکھتا ہوں، حامد بھائی آپ کا شو خاص طور پہ میں اور کامران خان صاحب کا شو میں بہت خاص طور پہ دیکھتا ہوں، اس میں تھوڑی سی جب بھی دیکھیں قومیت کی باتیں کر رہے تھے، سندھی، پٹھان، مہاجر، ہمارا صوبہ یہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں چھوڑ کے پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتا کوئی بندہ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. جہاں کھا پی رہا ہے بھائی، سب سے پہلے آپ مسلمان ہو، اس کے بعد پھر پاکستانی ہو. چھوڑ دو پٹھان، سندھی، مہاجر، بلوچیات، صرف اور صرف پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے جس ملک میں کھا پی رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے. کل کو اگر یہ ملک ایران، عراق اور افغانستان بن جائے گا تو ہم کیا کریں گے پھر؟ شاہد بھائی، آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان امریکی امداد کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ حامد بھائی پتہ نہیں میرے منہ سے صحیح بات نکلے یا نہ نکلے، ابھی تک آپ کے منہ سے ساری صحیح باتیں نکل رہی ہیں. سورت رحمان جو اللہ تعالیٰ نے سورت قرآن میں دی ہے، نازل کی ہے، آپ یقین کریں وہ پوری کی پوری سورت میں تو سمجھتا ہوں صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس سورت میں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں ہمارے ملک میں، پاکستان میں. جی اچھا، اور یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جب پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور قوم کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو امریکی میڈیا جو ہے اس نے اٹیک کر دیا، نیو یارک ٹائمز اٹیک کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا کردار کم از کم اس کرائسس میں ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں پاکستان دیکھیں، جب میں اپنی کرکٹ کے حوالے سے بات کروں گا، جس طرح میں جب کپتان تھا 2011 ابھی ورلڈ کپ جو ختم ہوا، اس طرح جتنے زبردست طریقے سے قوم کو ایک جھنڈے کے نیچے ہماری میڈیا نے لا کے کھڑا کیا، اور اس وقت نہ کوئی سندھی تھا، نہ پٹھان تھا، کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف ایک پاکستانی کا نعرہ لگ رہا تھا. اور ہم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل ہارے اور وہ انڈیا سے ہارے، لیکن میڈیا کا اتنا پازیٹیو اور زبردست رسپانس تھا کہ جس کی وجہ سے پورے ملک نے ہمیں بڑا زبردست سپورٹ کیا، اور اس وقت ہمارا ملک بڑے مشکل حالات میں کھڑا ہے. تو میرے خیال میں میڈیا کا تو بڑا زبردست پازیٹیو رول ہے اور ہونا چاہیے. شاہد آفریدی صاحب، یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال گزر گئے، 10 سال میں پاکستان کہ لوگ جو ہیں امریکہ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں بہت قربانیاں دی گئی، 35-40 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے، اور اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ الزامات لگا رہا ہے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس جنگ سے اب اختیار کر لے؟ ہاں، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ ہونا تھا. اس طرح پاکستان کو انہوں نے سائڈ پہ چھوڑنا تھا استعمال کر کے، جس طرح میں نے پہلے کہا
यार ظاہری بات ہے حامد بھائی, اب اگر ہم ایک نہیں ہوں گے, اب اگر ہم اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانیں گے تو کب پہچانیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جو ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ ہم ایک پاکستانی, ہم خود کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ. کوئی اس میں بڑا ایشو نہیں ہے. تھوڑا سسٹم چینج کرنے کی بات ہے, تھوڑا اوپر والے جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے کرسیاں دی ہیں پاور والی, اس کا صحیح استعمال کریں. یہ اس قوم کو ایک کریں کسی طریقے سے, اور وہ یہ میڈیا کے تھرو, اور یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان سب سے, بلکہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سب کو ایک کریں, ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کریں. شاہد بھائی آپ لائن پہ رہے, میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس پہ لارڈ نذیر احمد صاحب کی گفتگو بھی ناظرین کو ہم سنوائیں. لارڈ صاحب پاکستان کا کرکٹ سٹار, اس کی گفتگو آپ نے سنی ہے. آج کرکٹ پہ بات نہیں کی انہوں نے, آج پاکستان کو اس وقت جس صورتحال کا سامنا, جس کرائسس کا سامنا, اس پہ انہوں نے بات کیا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں شاہد افریدی سے؟ بہت ساری باتوں میں ایگری کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہد افریدی صاحب نے پاکستان کی جو 80-90% عوام ہے اس کی نمائندگی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی, اس سے پتہ چلتا ہے نہ صرف انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا بلکہ پاکستان کے انٹرسٹ کا, لانگ ٹرم کا. ایک بات میں شاید ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وار آن ٹیرر کے اس سے الگ ہونے والی جو بات ہے, وہ کل آل پارٹیز کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں فیصلے تو پاکستان کی لیڈرشپ کرے گی, وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے کہ اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اس کی کانسیکوینسز پاکستان کے اوپر کیا. میں امریکہ کے اوپر اور جو جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بعد میں بات کروں گا کہ مائک ملنز کا اب نہیں بلکہ کراچی اٹیک کے بعد بھی انٹرنل افیئرز میں میڈلنگ کس طرح ہوئی, اب بھی کیوں کی گئی, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن شاہد افریدی صاحب نے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات کہی, بہت خوبصورت بات کی, اور میں نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کھلاتا ہے, امریکہ نہیں کھلاتا. بالکل یہ انہوں نے درست بات کی ہے. تو پھر آپ کو کیا اختلاف ہے ان سے؟ نہیں, میں نے اختلاف وہ جو لاسٹ ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے, باقی کی باتیں انہوں نے بہت خوبصورت کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیرر سے علیحدگی کا فیصلہ ہم حکومت پہ چھوڑ دیں؟ نہیں, حکومت پہ نہیں, آل پارٹیز پہ چھوڑنی چاہیے اور ایک نیشنل کنسنسس قائم کرنا چاہیے, کیونکہ جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بات ہے اس کو دیکھنا چاہیے بجائے کہ ہم جذبات سے اس کا فیصلہ کریں. انصار آبادی صاحب, کیا شاہد افریدی صاحب کی گفتگو میں آپ کو جد نظر آتی ہے؟ دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ویسے شاہد افریدی کو سن کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, ہماری جو حکومت ہے, ان کی 50% جو شاہد افریدی نے بات کی, 50% یہ انڈرسٹینڈنگ ان میں ہو. دیکھیں میں 200% ان اگریمنٹ ہوں جو شاہد افریدی نے کہا ہے. نہ صرف یہ جو ابھی وار آن ٹیرر کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بات کر رہے ہیں یو ایس میڈیا کی, وہ تو ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے تو مروایا ہے. ان کے ہاتھ بھی یو ایس میڈیا کے, ان کے ہاتھ بھی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. صرف یہ سی آئی اے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نہیں, اس میں امریکی میڈیا کا 100% اپنے جعلی سکوپس اور خبریں لگا کے وہ مسلمانوں کو مرواتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کی بات کرتے ہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب شاہد افریدی صاحب نے یہ جو بات کی ہے, لارڈ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کی اکثریت کے جذبات کی ترجمانی ہے, یہی امریکی میڈیا کہے گا شاہد افریدی فنڈامنٹلسٹ ہے, طالبان کا سپورٹر ہے؟ وہ ضرور کہیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں وہ تو ان کا بغض جو قرآن میں لکھا ہے نا, کہ جو ان کی نفرت جو ان کے زبان میں ہے, وہ ان کے دلوں میں جو ہمارے خلاف نفرت ہے اور بغض ہے, وہ اس سے بہت کم ہے. اور جو ابھی بغض نکل رہا ہے نا یہ امریکنز کے منہ سے جو ہمارے خلاف نکل رہا ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. اور آفریدی نے جو بات کی نا یہ رزق والی, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے ہمارے. تو یہ آفریدی نے جو بات کی, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہماری فوج میں آپ کو بتاؤں, کبھی بھی آپ اسلحے سے نہیں لڑتے, آپ ایمان سے لڑتے ہیں. ایک تو لڑائی اور پھر یہ کہ میں ذرا آفریدی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. شاہد افریدی صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کو اپریشیٹ کیا ہے ہمارے دونوں جو گیسٹ ہیں یہاں پہ, اور یقیناً پاکستانی عوام کی اکثریت بھی آپ کو سن رہی ہے, ان کو بھی آپ کی گفتگو میں فخر ہو رہا ہوگا. لیکن آپ کو کہیں تھوڑا سا یہ دھڑکا ہے, کوئی خطرہ ہے کہ کہیں امریکی میڈیا ویسٹرن اب آپ کو فنڈامنٹلسٹ نہ ڈکلیئر کر دے, آپ کو طالبان کا ساتھی نہ ڈکلیئر کر دے, آپ کو ایک جذباتی انسان نہ ڈکلیئر کر دے؟ میرے خیال میں جو میری دل کی بات تھی, جو صاف بات تھی, وہ میں نے کی ہے. نہ میں کسی کا ڈرتا ہوں, میرا ایمان اوپر والے پہ ہے, وہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے, اس میں میرے یقین ہے. ان لوگوں سے ڈرنا کیا ہے, ملک کے لیے اگر مریں گے تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے, شہیدوں میں نام آئے گا. اچھا, تو یہ جو لارڈ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن وار اگینسٹ ٹیرر سے علیحدہ ہونے کی جو بات ہے, اس کے بارے میں ذرا ری تھنک کریں, ذرا احتیاط کا مظاہرہ کریں, کہیں پاکستان کے لیے بہت سے مسائل نہ پیدا ہو جائیں.
نہیں، بات یہ ہے بॉस، دیکھیں ہم پہلے سب کچھ سکون سے تھا، سارا کچھ ہمارے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. وہ 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ٹینشنیں ہمارے ملک میں ڈال دی ہیں، ہمیں وہاں لڑوانا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو سارا کچھ سکون تھا، سارا کچھ ٹھیک تھا، بالکل سب کچھ صحیح چل رہا تھا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 9/11 سے پہلے پاکستان میں نہ خود کش حملے تھے نہ ڈرون حملے تھے، یہ سارے کے سارے جو مسائل پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں امریکہ کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ بس بالکل اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں ہم لوگ، ہمارے جو ہے نا مینٹلٹی، وہ ہم یہ ہے کہ کل اور پرسوں کی سوچتے ہیں. امریکہ نے 10 15 20 سال کا پلان بنایا، ان کا پتہ نہیں کیا پلان ہوگا، ان کا پلان وہی جانتے ہیں بہتر طریقے سے. لیکن پلان جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ وہ پلان نہیں ہے، پلان ان کا کچھ بہت ہی آگے کا پلان ہے. لارڈ نذیر صاحب یہ اس سے ایگری کرتے ہیں امریکنز کا پلان کو بہت آگے کا پلان ہے؟ امریکنز کا بھی اور پوری دنیا کا. میں برطانیہ کا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بلو سکائز یونٹ جو ہیں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر، وہ 5 سال 10 سال 20 اور 50 سال کا پلاننگ وہاں پہ وہ ہوتی ہے اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کانفیڈینشلی. تو امریکنز کا تو اس سے بھی آگے تک ہوگا. لیکن میں نے جو گزارش کی تھی پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے، دیکھیں جب ٹیررزم شروع ہو گیا ہے، تاریخ طالبان پاکستان کے اندر حقائق ہیں، مولانا فضل اللہ حقائق ہیں. یہاں پہ جو ٹیررسٹ اور جہادسٹ دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک دن کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جی آج کے بعد ہم وہ وار آن ٹیرر کے ساتھ نہیں ہیں، ہم فوجوں کو واپس بلا لیتے ہیں، دیٹس اٹ، امن ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن حقائق یہ ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے. وہ لوگ لیکن 9/11 سے پہلے پاکستان میں کوئی خودکش حملہ نہیں ہوتا تھا. بالکل درست ہے، کیونکہ لیکن ہم نے خود اس کو یعنی خود چھیڑا ہے. جناب مشرف صاحب خود وار آن ٹیرر کے بڑے فن خان بن کے امریکہ جا کے بش کے ساتھ اور بلیئر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے تھے جی کہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے، یہ ہماری جنگ ہے. کیونکہ ہم نے اب اس کو چھیڑ دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ملک کے اندر موجود ہیں. سوئسائڈ بامر جو تیار ہیں، جو لوگ جن کے ذہن بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو یا تو پھر ان کے ساتھ انگیج کریں، یا ان کو ری ٹرین کریں، ریہیبلیٹیٹ کریں، یا ان کو سوسائٹی کے اندر مقام دیں. یہ سارے مسائل ہیں جو آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا. شاہد بھائی آخری سوال ہے کہ کیا آپ خود کیونکہ پختون بھی ہیں، رہتے کراچی میں ہیں، لیکن آپ پختون مینٹلٹی کو تو جانتے ہیں. یہ جو لارڈ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا تو طالبان کو انگیج کریں یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، کیا آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حامی ہیں؟ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں اگر چیز کنٹرول میں نہیں ہو رہی، مشکل پہ مشکل پڑ رہی ہمارے لیے مشکل، اب تو ہمیں تو بات یہ ہے کہ اب اگر آپ وزیرستان پہ اٹیک کرتے ہیں، ڈرون حملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، تو وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کس طرح پتا کہ وہی لوگ دہشت گرد ہیں؟ ان میں سے 1-2 بچتے ہیں، ظاہری بات ہے 1-2 بچتے ہیں. پٹھان آدمی جذباتی ہے، ظاہری بات ہے اس نے بھی تو پھر جب کہے گا کہ یار میرے سارے گھر والے مر گئے، میں اکیلا رہ گیا، تو میں کیا کروں گا؟ اچھا آپ نے کہا پٹھان آدمی جذباتی ہے، یہ اسفندیار ولی بھی تو پٹھان ہے، بالکل بھی جذباتی نہیں ہے. اب واللہ عالم خیر، مجھے ان لوگوں کا نہیں پتا. اچھا بہت بہت شکریہ شاہد آفریدی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے